السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم مولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برکت کے لیے سب حضرات ایک بار درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام زعماء ملت، علماء کرام اور بہت ہی زیادہ قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، رات تو اتنی نہیں بیت گئی لیکن میرا ناتواں جسم جو ہے وہ اس وقت مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا. ہمارا یہ اجتماع یہ ہماری عبادت ہے، اور جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں وہ تمام عبادت ہی ہوتی ہے. یہ سیاسی مقاصد سے پاک ہے، اور دینی سیاست تو عبادت ہی ہے، اور پاکستانی سیاست خباثت ہے. خباثت تو عبادت نہیں بن سکتی، سیاست عبادت ہے. سیاست مانا اچھی تدبیر کر کے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانا، سیاست تدبیر ہے. لیکن پاکستان کے خبثاء وہ خبیث تدبیریں کرنے والے ہیں، خیر کی تدابیر سے وہ خالی ہیں.
اللہ جل شانہ ان خبثاء سے ہم کو نجات دلا دے. اور خبثاء سے نجات تبھی ہوگی جب ہم اللہ کے نیک بندوں کو آگے لائیں گے. اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنا ہر فرد پر فرض ہے. اپنی اپنی استطاعت اور قوت سے اس کام کو کرنا ضروری ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے زبان کے ساتھ دین کی دعوت دی، جہاد کیا، وہ مومن ہے. جس نے ہاتھ کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے. جس نے عمل کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے. ہمارا یہ زبانی جہاد ہمارے ایمان کی علامت ہے. آپ کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا اور زعماء ملت کا یہاں آ کے بیان کرنا، سب کا سب ہم سب کی ایمان کی غمازی کرتا ہے. اور بے ایمان انشاءاللہ ہماری مجلس میں نہیں آئے گا. یا تو کلمہ پڑھ کے آ گیا یا بھاگ جائے گا. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ایمان والا ہی بیٹھے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ. بالترتیب چند باتیں عرض کروں گا. اللہ جل شانہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرماوے. اور جیسا کہ یہ میرے عزیزوں نے بتایا ہے کہ یہ باہر بھی لوگ سن رہے ہیں، تو آپ بھی سنیں، وہ بھی سنیں. اللہ حق سننے کی ہم سب کو، حق پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرماوے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں باطل سے بچائے رکھے، حق پہ چلائے رکھے. حضرت انور شاہ صاحب کاشمیری نور اللہ مرقدہ کے فرزند ملتان تشریف لائے. ہمارے دار بنی ہاشم کی مسجد میں خطاب فرمایا. میں نے ہی سوال کیا کہ حضرت یہ دیوبندیت کیا ہے؟ انور شاہ صاحب کاشمیری رحموی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرماوے. اپنے باپ سے جا ملے ہیں اور ہم نے بھی چلے جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے. جانے کی تیاری ہے. اللہ ایمان پر لے جائے اور معذوری سے خدا بچائے. سب کے لیے دعا کیے، اللہ معذور نہ کرے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جائیں اور ہماری بخشش ہو جائے بس. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن انور شاہ صاحب نے فرمایا، بھائی دیوبند ایک تحریک کا نام ہے، ایک جملہ ہے ان کا صرف. اب اس میں ڈوبتے جاؤ اور موتی نکالتے جاؤ. تحریک ہے دیوبندیت ان لوگوں کے خلاف جو دین دشمن ہیں. ان علماء کرام نے ہر اس طبقے کے سامنے دیوار کھڑی کی ہے جو دین دشمن طبقہ تھا. آج ان کے وارث بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں. ہر دین دشمن طاقت کے سامنے ہم نے دیواریں کھڑی کرنی ہیں اور ان کو نیست و نابود کر کے دم لینا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا عزم ہے اور یہ ہمارا ہدف ہے. جو ہمارا ہدف اکابر چھوڑ گئے، اس ہدف سے ہم ایک بشت نہیں، ایک ذرہ بھی ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے یہاں والے بھی اس بات کو ذہن نشین کرنا، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں. مجھے تو ان دو چیزوں کے نام بھی نہیں آتے، کیا سیٹلائٹ ہے اور کیا بلا ہے. میڈیا کیا پرنٹ میڈیا ہے یا پرنٹڈ میڈیا ہے، لمیٹڈ میڈیا ہے، کچھ تو ہے نا آخر، وہ بھی سن لیں. قادیانیت مذہب نہیں ہے. قادیانیت ایک تحریک ہے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. ان 1400 برسوں میں مختلف تحریکات اٹھی ہیں اور اپنی موت مر گئی ہیں. یہ تحریک بھی دین دشمنوں کی تحریک ہے اور دین داروں کے خلاف ہے. کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. اس کو بطور آلہ استعمال کیا گیا ہے. مرزا قادیانی کو
اور اس نے حق ادا کیا ہے نمک حرام کا، نمک حرام کھایا، اس کا حق ادا کیا. ہم نمک حلال کھاتے ہیں، اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. ہم نمک حلالی ہے نا، نمک حرام نے اپنا حق ادا کیا، جہنم میں پہنچ گیا. انشاءاللہ نمک حلال ہے، نمک حلالی کریں گے تو جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. ہمارا مقام جنت، ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر. یہ ایک تحریک ہے. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنے کی ہے کہ یہ ایک تحریک ہے، اور تحریک کا مقابلہ تحریک کے ساتھ ہی ہے. ہماری بھی ان دین دشمنوں کے خلاف تمام مسلمانوں کی یہ تحریک اجتماعی تحریک ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہر دین دشمن قوت کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. دلیل کے اعتبار سے بھی ٹکرائیں گے، عمل کے اعتبار سے بھی ٹکرائیں گے، قانون کے اعتبار سے بھی ٹکرائیں گے، نظام کے اعتبار سے بھی ٹکرائیں گے، نصاب کے اعتبار سے بھی ٹکرائیں گے، معاش کے اعتبار سے بھی ٹکرائیں گے، اور سیاسی نظام کے اعتبار سے بھی ٹکرائیں گے. جب تک ہماری جان میں جان ہے اس ہدف سے ہم نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ ذہن نشین رہے، باہر والے بھی سن لو کہ یہ قادیانیت مذہب نہیں ہے، تحریک ہے، دین کے خلاف تحریک ہے، اللہ کے باغیوں کا ٹولہ ہے، نبی کے گستاخوں کا ٹولہ ہے، دین دشمنوں کا بہت بڑا غول ہے. اس غول کو انشاءاللہ تعالی اسلامی بم سے اڑائیں گے. اور اسلامی بم ہمارے پاس دلیلیں ہیں. یہاں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور بہت عمدہ باتیں کی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے فرزند ارجمن، ان سے لے کر اور عزیز عبداللطیف صاحب چیمہ اور عزیز کفیل شاہ صاحب اور مولانا فاروقی صاحب، امجد خان صاحب، اور ان سب حضرات کو اللہ بہت بہت جزائے خیر دے. بہت کام کی باتیں عرض کر، انہی میں سے چن کے باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی. سب سے پہلی بات، قرآن پاک کی آیت جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، پچھلے کسی پیغمبر پر نازل نہیں کی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ سچے کا کلام ہے اور اصدق الصادق الامین پر نازل ہوا. جب دین مکمل ہو گیا، جس چیز کی تکمیل ہو جائے اس کے بعد تو پھر اس کو چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت سے باتوں سے تو ہے ہی جھوٹا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس کے منہ سے نکلی ہیں اور عمل سے ظاہر ہوئی ہیں، اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنے کی حاجت نہیں. جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوشش کی حاجت نہیں ہے. مثلا ایک بات صرف اس موقع مال کی مناسبت سے، وہ کہتا ہے میری شریعت میں جہاد حرام ہے. میرا ایک سوال ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے مکمل کر دیا، اور تو کہتا ہے میں نے جہاد کو حرام کر دیا، تو اس میں اللہ کے کلام سے تو تناقض ہو گیا نا. اس کا مطلب قرآن جھوٹا تو سچا. اور کھڑو جا، بریک تے پیر رکھ، پر غلط کر لینا جی. میں ٹھنڈا پانی پلاؤ یار، یا انو سخت قہوہ پلاؤ، دا پخ پلے جو ہو جائے. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور دین میں جہاد حضور نے فرمایا قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ بدبخت کہتا ہے میری شریعت میں تیری کون سی شریعت ہے؟ شریعت تو حضور پر تمام ہو گئی. جیسے نبوت کا عدد حضور پر تمام ہو گیا، لفظ عدد یاد رکھیے، یہ بھی شاہ صاحب کا فیض ہے. حضرت شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نبوت کا عدد حضور پر تمام ہو گیا. جتنے عدد اللہ کے علم میں تھے وہ عدد آخری عدد حضور کی ذات تھی. اب اس کے بعد کوئی عدد نبوت کا نہیں ہے. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا. نبوت کا عدد حضور کی ذات پر تمام ہوا، شریعت بھی تمام ہو گئی، اور اس شریعت کو اللہ نے کامل فرما دیا. اور تو کہتا ہے کہ میری شریعت میں جہاد حرام ہے. تو کیس تھی؟ تیری شریعت کون سی ہے؟
اگر ملکہ وکٹوریہ کی ہے تو وہ بھی جہنمی، تو بھی جہنمی. اس کی شریعت کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور تیرا بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ نکتے کی باتیں حضرات کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن سچا ہے. قرآن نے دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا اور اللہ کا اعلان حضور کی زبان سے ہے. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بولتے ہیں سی پارے کلام الہی خدا گواہ آہم عبارت ز زبان محمد است. اللہ کا 30 پاروں کا کلام حضور کی زبان پہ جاری ہوا ہے. اللہ کی یہ وحی آپ کی زبان مبارک پہ جاری ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تیری شریعت کا اعلان کرنا کہ میری شریعت، اور اس بات کا اعلان کرنا کہ جہاد میری شریعت میں حرام ہے، تیری کافرانہ شریعت میں یہ کفر کا ارتکاب ہے، اس لیے تو جھوٹا، تیرا دعویٰ جھوٹا، تیرا عمل جھوٹا، تیری شریعت جھوٹی. اللہ سچا، اللہ کا کلام سچا، آخری کلام آخری نبی پر، نبوت کے آخری عدد پر آخری بات. نمبر 2، ہر قانون میں دلیل ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ فلاں سن میں ہوا تھا، اس کے مطابق. آج بھی ججز جو ہیں کورٹ میں بیٹھ کے پچھلی ریکارڈ کی بات کرتے ہیں کہ فلاں سن میں فلاں جگہ پر ایک کیس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیے گئے، وہ ہماری دلیل ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے یہ کام یوں ہوگا. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دنیا سے اس دنیا میں تشریف جانے کے بعد آپ کے وجود، آپ کے منصب، آپ کا تاج سنبھالنے کی سب سے بڑی دلیل سیدنا صدیق اکبر کا جہاد اسامہ ہے. لشکر اسامہ کو روانہ کرنا، اگر شریعت مطہرہ میں کسی بات کی اجازت ہوتی تو یہ لشکر روانہ نہ ہوتا. اس لشکر کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے اتنی عظیم دلیل ہے کہ جب بھی کوئی منصب ختم نبوت کے تاج کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، سنت صدیق جاری کی جائے گی. ابا جی کا کلمہ پنڈی کی تقریر میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے خلاف سنت صدیقی جاری کی جائے گی. یہ ہمارے پاس دلیل ہے. پوچھتے دلیل کیا ہے؟ اس تحریک کو جھوٹا کہنے اور کچلنے کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا بھی تحفظ فرمایا اور منصب کا بھی تحفظ فرمایا. مرزا غلام قادیانی نے آپ کے وجود کو بھی استغفر اللہ نشانہ بنایا اور آپ کے منصب پر بھی حملہ کیا. وہ کہتا ہے سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا. یہ سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا. روشنی ہو تو سایہ جو ہے نا، میں ہاتھ یوں کر لی سایہ ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل ہوں، یعنی سایہ ہوں، اس لیے میں ہی محمد ہوں. منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، یہ اس کا شعر ہے. منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد. اتنا بڑا کفر، شریعت کو جاری کیا اپنی طرف سے اور حضور کے فرمان کو ختم کر دیا. اس نامعقول گدھے نے، کائنات میں کوئی ایسا فرد قیامت تک پیدا نہیں ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ختم کرنے کا ارادہ رکھے. جب اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا اپنے کلام میں تبدیلی کا، تو کسی اور کو کہاں اختیار ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو تبدیل کر دے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ.
آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، ان کے سامنے وہ بند کیا آ گئی نا کمیٹی کہ محمد یہ جو اوکھے اوکھے مسئلے ہیں نا یہ بند کر دے، کوئی نیا قرآن لائے اس میں تبدیلی کر۔ اللہ نے فرمایا ان کو جواب دو، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ما يكون لي، میرے اختیار میں نہیں ہے، اور تیرے بوجھنے کے اختیار میں کہاں سے آ گیا؟ ملکہ وکٹوریا کے دم چھلے، تیرے اختیار میں اللہ کے فرمان کو تبدیل کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، اگر کائنات میں کسی کو اختیار ہو تو اللہ حضور کو اختیار دیتے کہ اپنی مرضی سے مصلحت کے ماتحت مسائل کو بدل لینا۔ جب آپ کو اختیار نہیں ملا تو تو کیستی اور تیرے سے اور کیستی، کوئی اسمبلی، کوئی کورٹ، کوئی سینٹ، کوئی فرد، کوئی بڑا لیڈر، کوئی پلیڈر، کوئی زنانی، کوئی تیسری مخلوق، کوئی دوسری مخلوق، کسی کو اختیار نہیں ہے دین کے احکامات کو بدلنے کا۔ اس کے قانون فیصلہ کن اٹل قیامت تک کے لیے ہے، نہیں تبدیل ہو سکتے۔ جو تبدیل ہونے کا سوچتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، میں اگر قادیانی سن رہے ہیں تو ان کو سناتا ہوں، اور ہمیں تو یہ یقین کرنا پڑے گا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ قادیانیوں سے میں کہتا ہوں، میں نے جناب نگر میں بھی 12 ربیع الاول کو ایوان محمود کے سامنے میرے ساتھیوں نے بھی باتیں کی، میں نے بھی کچھ عرض معروضات کی، وہاں میں نے ان سے کہا قادیانیوں کھل کے سن لو کہ میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، یہاں بھی کہتا ہوں میں قادیانیوں کو جھوٹا نہیں کہتا، تم جھوٹے کے پیروکار ہو کے جھوٹے بن گئے ہو، تم ایک بہت بڑے کذاب کے پیروکار ہو، تم نے اس جھوٹے پر سچا ہونے کا اعتماد کر لیا ہے اور سچے کو بھول گئے ہو، جیسے سلمان گیلانی کہہ گئے ہیں، اللہ اس کی انہیں برکت دے، کہ جھوٹے کے پیچھے لگ گئے، تم نے پرکھا نہیں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو پڑھو، اس کی اپنی عبارتوں سے اس کا جھوٹ تم پر آشکارا ہو جائے گا۔ میں قسمیہ کہتا ہوں، اگر قادیانی اپنے اس گرو کی تحریروں کو پڑھنا شروع کر دیں، اول تو ان کو الٹی آنی شروع ہو جائے گی، کیا آئے گی، بطری آئے گی۔ اس قسم کی گندی عبارتیں ہیں، گندی غلیظ عبارتیں، کوڑی، جو آپ کوڑا ہو، جو قلم کوڑا ہو، جو خیال کوڑا ہو، جو تحریر کوڑی، کوڑا۔ اس کی تحریروں کو پڑھو، تمہیں ایک ایک سطر میں اس کا جھوٹ علم نشرہ ہو جائے گا۔ ہم ان کو مظلوم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے پیچھے لگ گئے، یہ مظلوم کافر ہیں بیچارے، کافر تو ہو ہی گئے، مظلوم ہیں۔ اس ظلم سے اپنے آپ کو باہر نکالو اور اس کی تحریروں کو پڑھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کسی جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے، سب نے بشارت دی ہے۔ اور اس کے آنے کی کس نے بشارت دی تھی؟ اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو پچھلے پیغمبروں کی نبوت جو ہے وہ جھوٹی ہو جاتی، اس لیے کہ ہر نبی نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے، اور یہ بشارت دی کہ وہ ہم میں سے آخری عدد آنے والا ہے۔ الفاظ تو میرے ہیں نا، یہ انور شاہ صاحب کے ہیں، بات وہی ہے، آخری عدد آنے والا، جو ہم میں سے آخری عدد ہے وہ آنے والا ہے۔ ان سب کی بشارتیں جھوٹی ہو جائیں گی اور قرآن جھوٹا ہو جائے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عدد تسلیم نہ کیا جائے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟
آج میں نے اپنی طبیعت کے خلاف گفتگو شروع کی. میں چاہتا تو تھا کہ تھوڑا سیر کراواں، لیکن کیونکہ سب لوگوں نے ایسی گفتگو کی، میں نے کہا میں بھی اپنے حصہ ڈال لوں ان کی اطاعت میں. چھٹی بات قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. امت ایک تھی، جب بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بھیج دی، دو چیزیں فوراً بھیج دی. ایک کتاب بھیج دی، ایک نبی بھیج دیا، اختلاف ختم ہو گیا. اس کا مطلب کائنات میں اختلاف کے ختم ہونے کی دو چیزیں ہیں، ایک نبی اور ایک کتاب. جب نبی اور کتاب نہیں ہوں گے تو اختلاف ہوگا، نبی اور کتاب آ جائے گی تو اختلاف ختم ہو جائے گا. واضح بات ہے، ایک اور ایک دو کی طرح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی تو اختلاف موجود ہے، اب نبی اور کتاب کیوں نہیں آ رہے؟ کوئی کر سکتا نا سوال. جواب ہم فقیروں کی طرف سے اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ جتنے بھی فتنے کھڑے ہوں گے، جتنی بھی اسلام خلاف تحریکیں اٹھیں گی یا اٹھ چکی ہیں، ان سب کے جوابات میرے اللہ نے اپنے پاک کتاب میں رکھ دیے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی اپنی تفسیر میں. فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ جیسے ایک قریے میں وبا پھوٹی اور وہاں ایک حکیم صاحب گئے، انہوں نے نسخہ استعمال کرا، وبا ختم ہو گئی. دوسری بستی میں پھر وبا پھوٹی، کوئی اور مرض آ گیا، اس مرض کے لیے نسخہ ایک اور حکیم کے پاس تھا، وہ پہنچ گئے، اس کے استعمال کرنے سے وہ مرض ختم ہو گئی. علی ھذا القیاس مختلف مقامات پر مرضیں پھوٹتی گئیں اور حکماء پہنچتے گئے، نسخے استعمال کراتے گئے اور وہ مرضیں ختم ہوتی گئیں. اللہ پاک نے ایک کامل حکیم کو بھیج دیا جس کو تمام امراض کی شفا کے نسخے بتا کے بھیج دیے. اور وہ کامل حکیم کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ پر حکمت بھی تمام، آپ آخر الحکماء بھی ہیں. کائنات کے سب سے بڑے طبیب اور آخری طبیب آپ گزرے ہیں، اور جو نسخے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ تیر بہدف نسخے ہیں، جس پر استعمال کرو شفا یقینی ہے. شرک کے مقابلے میں توحید کا نسخہ استعمال کرو گے، شرک ففترو ہو جائے گا، گھرل ہو جائے گا. دیکھ لو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نسخہ نمرود کے دربار میں پیش کر دیا. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، پھر خدا بھی زندہ کرتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ انا احیی و امیت. جزاک اللہ خیر. دیکھو پھر توحید کا نسخہ استعمال ہوا نا. یأتی بالشمس فأتی بها من المغرب من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. یہ توحید کا ایسا گر چلایا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، منہ کھلے کا کھلا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نہیں ترجمہ کیا اس کا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا منہ پٹیا رہے، بول نہ سکے. جی عمران خان دا، نواز شریف دا، زرداری دا، مداری دا منہ پٹے رہ جاتا ہے. اس طرح منہ پٹے رہ جائے. ایسے انہوں نے بڑا جیسے نمرود وہ منہ پٹے رہ گیا. فبہت الذی کفر. نبوت کے مقابلے میں جھوٹے جب کھڑے ہوں اس پر ختم نبوت کا گرز مارو تو انشاءاللہ العزیز وہ گرل ہو جائیں گے. الغرض جتنی بھی خبیث قسم کے امراض امت میں پھوٹیں گی، قرآن حکیم میں نسخہ کیمیا موجود ہیں
ایک ایک کو ایک ایک مرد کے لیے اٹھاؤ، استعمال کرو، منکر حدیث کے سامنے، منکر قرآن کے سامنے، منکر صحابہ کے سامنے، منکر ازواج مطہرات کے سامنے، منکر توحید کے سامنے ان نسخوں کو استعمال کرو، انشاءاللہ شفاء کامل یقیناً نصیب ہوگی۔ دوسرا سوال، کہتے ہیں جی مولویوں نے فساد پیدا کیا۔ مولوی فساد مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ بڑے بھائی جان ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے کہا جی یہ مولوی نوی نویاں گلاں کر لیتے بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں لفظ کا استعمال کا سلیقہ نہیں آیا، مولوی نئی باتیں بناتے نہیں، پرانی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کی باتیں بتاتے ہیں، نئی باتیں بناتے نہیں۔ ہم بنانا تو جائز ہی نہیں ہے، وہ تو کفر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مولوی کفر کے ارتکاب کرتے ہیں؟ ہم تو دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، رحمہم اللہ۔ یہاں میرا سوال ہے، امت ساری کی ساری توحید، رسالت، قرآن، حدیث، اجماع صحابہ پر متفق ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اختلاف کس نے پیدا کیا؟ مولوی نے پیدا نہیں کیا۔ 1350 برس میں کسی مولوی نے دین میں اختلاف پیدا نہیں کیا۔ ایک واحد شیطان کا چہرہ، برطانیہ کو خود کاشتہ پودا، ملکہ وکٹوریہ کا دم چھلا اور اس کا عاشق نامراد، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے ملکہ وکٹوریہ کا نام لے کے کہ میں آسمان کا نور ہوں، تو زمین کا نور ہے۔ حد ہو گئی۔ وہ ایک براسی نے بات سن رہا مولوی صاحب دا کہ جب تہجد ویلے اٹھے نا تو انہوں تہجد پڑھتے رہے تو چہرے تے نور آ جاتا۔ وہ اٹھیا، انہیں بھی مسئلہ سنیا ایسی کہ پانی نہ لبے تے تیمم کر لو، اور توا پہ ایسی توے تے تیمم کرنے لگ پیا۔ تہجد پڑھ کے بیوی نو پوچھتا، بیوی نو نور پڑھیے، اے دس میرے منہ تے نور آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کرما لیا جے تے نور کالا تے پھر کٹا بن کے آیا ہے، تو جے چٹا تے لال نشان کو نہیں ہو۔ کان الناس امۃ واحدہ، پوری امت اس بات پر متفق ہے، توحید پر، ختم نبوت پر، قرآن کی حقانیت پر، آخری کتاب ہونے پر، حدیث کے حجت ہونے پر، اجماع صحابہ پر اور اجماع امت حقیقہ پر متفق ہے۔ اختلاف کس میں پیدا کیا؟ اختلاف پیدا کیا ہے، وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ملکہ وکٹوریہ کے نامراد عاشق نے، اور اس قسم کے اختلاف پیدا کرنے والے جب بھی اٹھتے ہیں، امت کے علماء حق نے ان کی سرکوبی کی ہے، اور اس کی بھی سرکوبی ہو رہی ہے۔ احرار کو صرف اتنی فضیلت حاصل ہے، اسی ننگا کر چھڑے، کپڑے لا چھڑے، باقی نے کپڑے جنوں ماریا چاہیے، کپڑے لا کے ماریا نہیں۔ وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب قادیان میں اجتماع کیا نا ہم نے، احرار نے وہاں بھی اجتماع کیا الحمدللہ، اور ہمارے ساتھ اکابر تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی نبر اللہ برکتہ کے ساتھ تھے، اور وہ بچے لوگ نعرے لگائے تھے، دو کانے، مرزا مویا ٹٹی خانے، اس قسم کے اور بھی نعرے لگائے تھے، وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، اس میں بڑا ہیجان پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اجی شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا؟ حضرت یہ آپ کے لیے نہیں ہے، شیخیے بند کر دیے، یہ آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے۔ تو ہم نے اس کو گلی کوچوں میں رسوا کیا علماء کی سرپرستی کی بنیاد پر۔ آج میں قادیانیوں کو، باہر بیٹھے ہوئے دوستوں کو جو سننے والے ہیں، ان کو پوچھتا ہوں کہ امت میں فساد کس نے پیدا کیا؟ توحید میں کس نے فساد پیدا کیا؟ نبوت میں کس نے فساد پیدا کیا؟ وحی کے مقابلے میں وحی کس نے فساد پیدا کیا؟ کتاب کے مقابلے میں کتاب کون لایا؟ شریعت کے مقابلے میں شریعت کون لایا؟ اور یہ بھی اس کی گندی شریعت میں ہے کہ ایک کافر کو کہتا ہے تو زمین کا نور ہے،
ملکہ وکٹوریا کا دامہ اقبال ہا، تیرا ہمیشہ سایہ قائم رہے. بھلا بتاؤ. اور کہتا میں آسمان کا میں نور، تو زمین کا نور، زمین کا نور نے آسمان کے نور کو کشش کی. ہائے ہائے، کشش مکمل نہیں ہو سکی، وہ کشاں ہوتی گئی. اے کاش مکمل ہو جاتی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. وہ ہو نہ سکی. وہ محمدی بیگم کے بارے میں بھی سوچتا، وہاں بھی اس کا مسئلہ حل نہ ہوا. نہ کافرہ اس کے پاس آئی، نہ مومنہ اس کے پاس آئی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث خبیث کے پاس، خبیثہ خبیث کے پاس. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ پاک نے ہر دور میں نسخے بھیج دیے. اب یہ کامل نسخہ بھیج کر بتا دیا کہ جب بھی کوئی اختلاف کھڑا ہو، یہ کتاب حکیم تمہارے پاس موجود ہے، اس سے اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہو. آخری آیت پڑھ کے دعا کی درخواست کرتا ہوں. میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رکھے. مرزا کہتا ہے میری اتباع کے بغیر نجات نہیں ہے. کہتا ہے میری اتباع کے بغیر نجات نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے میرے محبوب کے پاس اتباع کے بغیر نجات نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. حضور فرماتے میری اتباع کرو گے تب تم سے خدا محبت کرے. اب تیری ماں نے کانیاں کے سونے دی منی ہے. فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا. یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اس کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے ذریعے فیصلے کرو. یہ کتاب تمہارے خلاف فیصلہ دے چکی کہ تو جھوٹا، کذاب، امام الکاذبین، امام الفاسقین، امام الفاجرین، امام الکافرین، تو سب کا امام ہے. تو اس سے فرعون، حامان، شداد بھی کم درجے کے کافر، تو ان سے بڑا کافر، اور کافروں میں تیرا نام سب سے اونچا ہوگا انشاءاللہ. ایک عالم نے جی میں آتا ہی بھی سنا دوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی قبر میں آپ کی زیارت کرائی جائے گی. دو روایتیں ہیں. علماء سے سنا، میں مولوی نہیں بھائی، میں حلال کا بڈھا نوکر خادم. ایسے ہی مجھے وہ فرما دیا جانشین امیر شیر. میں کہاں جانشین بھائی؟ جانشین تو بڑے سے جو چلے گئے، میں تو ان کو بھی جانشین نہیں بن سکتا. گناہگار، بے عمل، بے علم آدمی ہوں. جماعت کی ذمہ داری میرے گلے میں میرے دوستوں نے ڈال دی. اللہ کر یہ نبھتی رہے جب تک زندہ ہے. فرمایا سبحان اللہ. دو باتیں سنا کے ختم کرتا ہوں. جی یہی چاہتا ہے، یہ برکت والی بات سنا دوں. ہر مسلمان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت دکھائی جائے گی. ایک روایت یہ ہے کہ مثالی صورت دکھائی جائے گی، اور اکثر نے یہ بتایا ہے کہ پردے ہٹا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور براہ راست دکھایا جائے گا. اللہ کی طاقت سے بعید تو نہیں ہے. آج ٹی وی پر بیٹھ کے تم وہ اوباما کی جھوٹی تقریریں سنتے ہو، اور وہ بلیلا ولیلا کیا تھی، وہ جو ملالہ، وہ نا مدینہ طیبہ میں یمنی بیچا کرتے تھے چنے ابلے ہوئے. تو وہ جب چوک میں آتا تو وہ آواز بلیلا بلیلا بلیلا، تو سب بھاگ کے پہنچتے تھے چنے لینے کے لیے. انہوں نے ملالہ نکال دی ہے کہ ایک جہانگیر آسماں مرے گی
ایک بے نظیر مر گئی، اب ملالہ نکالو، ایک اور تیار کر رکھی ہے وہ کھر جو ہے وہ تیار کر، اس کے مرنے کے بعد ملالہ آ جائے گی۔ اس قسم کی بھولنیاں بہت سی چلتی پھرتی رہتی ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا استغفر اللہ العظیم کہ اللہ جل شانہ ساری پردوں کو ہٹا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست زیارت کریں گے۔ یہ متفقہ حدیث ہے۔ مرزائیو تم بتاؤ تم کس کی زیارت کرو گے؟ حضور کو تو تم مانتے نہیں، تمہارا ایمان تو اس کانے پر ہے۔ اب جب تم جاؤ گے تو وہ جہنم کے شعلے جو ہے اس میں تمہیں اس کی شکلیں نظر آئیں گی۔ حضور کی زیارت تمہیں نصیب نہیں ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ، قبر میں بھی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اور آخری بات، لواء شفا کس کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن؟ اگر استغفر اللہ اس کے کہنے کے مطابق ملعون کے توبہ کہ وہ دیکھو نا، میں نے کہا تھا کہ اگر اس کی عبارت پڑھیں تو وہ اپنی عبارت خود بخود جھوٹا ثابت ہوگا۔ وہ ختم نبوت کا معنی کرتا مہر، کہ ختم نبوت کا معنی یہ کہ مہر لگ کے نبوت جاری رہے گی، اور اس میں خود پھنس گیا۔ کہتا ہے میں یہاں ماں باپ کے ہم 2 پیدا ہوئے، ایسا بدماش ہے، اس کو الفاظ استعمال کرتے ہوئے خود بھی کراہتی ہیں، گندگی تھی نا، تو گندگی کے کیڑے کو خوشبو میں ڈالو مر جائے گا، گندگی کے کیڑے کو عطر کی بوتل میں ڈال دو سالا مر جائے گا بھائی، اس کو گندگی میں رکھو تو اس کی حیات ملے گی۔ کہتا ہے پہلے میں نکلا پھر وہ نکلی، گدھے تو دیکھ رہا تھا اس وقت۔ یوں میرے گھر میں خاتم الاولاد میری بہن ہوئی، دیکھو نا جھوٹ خدا نے منہ کی لکھوا سچ لکھوا۔ یہاں خاتم الاولاد کا معنی یہ کہ آخری اولاد جو تھی وہ تیری بہن تھی، الو کی دم فاختہ، اور یہاں خاتم النبی کا معنی مہر لگاتا ہے، وہاں بھی مہر لگا، پھر بعد میں اس کی مہر سے بنتی رہی، اس کی مہر سے اولاد جنماں تو بعد میں اولاد ہوئی کوئی نہیں، خاتم الاولاد جو ہو گئی۔ یا یوں کہا کہ پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا، اگر تو بعد میں نکلا تو پھر تیری مہر سے چلنی چاہیے تھی اولاد، وہ تو پھر وجعلہ سقیما، وہ تو کچھ نہیں نکلا بعد میں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرما دی ہے جس میں اب اور حاجت نہیں ہے کسی کتاب کی، ایسی ذات عطا فرما دی ہے جس کے مقابلے میں کوئی آئے تو وہ اس کا منہ کالا۔ تو شفاعت میں کون ہوگا جو اللہ سے کہے یا اللہ میں ان لوگوں کو نکال رہا ہوں، مجھے اجازت دے دو، جاؤ نکال لاؤ؟ 1 بار 2 بار 3 بار 4تھی بار فرمائیں گے عرض کہ یا اللہ مجھے یہ اجازت دے دے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو میں نکال لاؤں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے پیارے یہ منصب میرا ہے، یہ منصب میرا ہے، اب میں جانتا ہوں کس نے یہاں سے پڑھا ہے اور کس نے یہاں سے پڑھا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مسئلہ توحید اور مسئلہ ختم نبوت کے اساسی بنیادی اعتقاد پر قائم رکھے، اور ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ان اہداف سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تمام علماء کرام کے ہم نوکر خادم، اور اس مسئلہ ختم نبوت میں مجلس احرار اسلام ہر دینی جماعت کی نوکر اور خادم ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کا ہمارا اور سب مسلمانوں کا انجام بخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا کچھ ہی عرض کر سکتا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك،
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المؤمنين وجيوش الموحدين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اهلك أعداء المسلمين اللهم اهلك أعداء المسلمين اللهم لعن الأمريكيين والبريطانيين وزملائهم وحلفائهم وأعوانهم وأنصارهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك التي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ جو طاقتیں اہل حق کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں اے اللہ تو ان کو برباد و تباہ و برباد کر دے اے اللہ ان کی تدبیریں ان کے گلے میں ڈال دے جیسے کہ تو نے فرمایا مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون اے اللہ وہ ہمارے خلاف تدبیریں کرتے ہیں آپ اپنی طاقت و قدرت سے ان کی تدبیروں کو ان کے گلے میں ڈال کر ان کو تباہ و برباد کر دے علماء کی حفاظت فرما اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما دینداروں کی حفاظت فرما مساجد و مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے تعاون کرنے والے سب کی تو حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما یقین کامل نصیب فرما اخلاص کامل عطا فرما اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اطاعت و فرما برداری نصیب فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Message TV. This is your channel. This is your channel.